بھائی پریشانی میں ہے کہ 1400 سال پہلے جو ہوا اور ہر سال چہلم پر حسینیوں کا یہ اجتماع ان کے دروازوں کو آہستہ آہستہ بند کر رہا ہے۔ کفر کے دروازے، شرک کے دروازے، جبر، دھونس، روب، ظلم اور زیادتی کے رستے بند ہو رہے ہیں۔ معاشرہ عدل کی تلاش میں ہے، سماج ظہور کا منتظر ہے۔ وہ بی بی زینب کا بھتیجا شاید آج مجلس میں آئے ہوئے ہوں، کراچی کا یہ اجتماع دنیا کے بڑے اجتماعات میں سے ہے، اہمیت کے حوالے سے بھی، کمیت کے حوالے سے بھی، اور خاص طور پر میں کہوں گا کہ جب بیان مصائب ہو تو ایسے گریہ کیجیے کہ امام زمانہ کی توجہ ہو جائے۔ آج ان کی پھوپھی زینب کے جیتنے کا دن ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ مبارکہ ابراہیم کی 5ویں آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ اپنے اس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے، لَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، بتحقیق ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا، اپنی آیات کے ساتھ بھیجا۔ أَنْ أَخْرُجْ قَوْمَكَ، تاکہ اے موسیٰ تم اپنی قوم کو نکالو، نجات دو، باہر لے جاؤ، بچاؤ، من الظلمات إلى النور، ظلمتوں سے نور کی طرف، ظلمات سے نور کی جانب، تاکہ تم اپنی قوم کو لے جا سکو۔ اور وہ جو ظلمات سے نور کی جانب، ایک صلوات ہدیہ کریں محمد و آل پاکستان کی سلامتی، سندھ کی بہتری، سی ایم سندھ کی صحت اور شفا کے لیے، آپ سب کی سلامتی کے لیے بلند تر صلوات کریں۔ تاکہ اے موسیٰ تم اپنی قوم کو ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاؤ۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور بیان کرو انہیں اللہ کے ایام۔ یاد رہے کہ اگر حضرت موسیٰ دریائے نیل سے اپنی قوم کو نکال لے جائیں اور فرعون کی ظلمتوں اور زیادتیوں سے بچا لیں، تو وہ بچانے والا دن اللہ کا دن بن جاتا ہے۔ آپ کی توجہات میرے ساتھ ہے۔ اگر حضرت موسیٰ اپنی قوم کو دریائے نیل سے گزار کر پار کروا دیں اور انہیں نجات دیں، تو وہ دن ایک دن تھا نا، ایک ہی دن میں ہوا نا وہ۔ یاد رہے قصہ کچھ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ جب اپنی قوم کو دریائے نیل سے گزار رہے تھے تو پیچھے فرعون کا لشکر بھی تھا۔ حضرت موسیٰ کا لشکر باہر نکل رہا تھا اور فرعون کا لشکر اسی رستے پر اتر رہا تھا۔ رستہ نبی نے بنایا تھا مگر نظر کافروں کو بھی آ رہا تھا۔ اور صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اور جب حضرت موسیٰ کے بنائے ہوئے رستے پر فرعون اور فرعونی چلنے لگے تو یاد رہے کہ حضرت موسیٰ اس رستے سے اپنی قوم کو لے کر گزر گئے، مگر ہر نظر آنے والا وہ نہیں ہوتا جو نظر آ رہا ہو۔ وہی فرعون اسی رستے پر ڈوبا، یعنی کبھی بھی رستے نہیں بچاتے، رہنما بچاتا ہے۔
تو سیدھے رستے پر بھی ڈوبنے کا اندیشہ ہے، بگڑنے کا اندیشہ ہے۔ تو اب رستہ اور رہنما، میرا مجمع میرے ساتھ ہے، رستہ اور رہنما دو علیحدہ چیزیں ہیں۔ جب تک رستہ اور رہنما دو علیحدہ رہتے ہیں تو یہ اندیشہ رہتا ہے جو میں نے ابھی بتایا، لیکن اگر رستہ ہی رہنما ہو جائے اور رہنما ہی رستہ بن جائے، یا علی انت صراطک المستقیم، یا علی تم اللہ کا سیدھا رستہ۔ نعرہ حیدری! ہو جائے تو بس پھر جب یہ طے ہو جائے کہ جو راستہ ہے وہی رہنما ہے، جو رہنما ہے وہی راستہ ہے، تو پھر اب وہ حدیث سمجھ میں آتی ہے، علی مع الحق وحق مع علی، اللہم ادر الحق حیث ما دار علی۔ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے، یا اللہ حق کو وہاں موڑ جہاں علی جا رہا۔ دریائے نیل سے لے کر گزرے، وہاں حضرت موسیٰ کے لشکر میں، حواریوں میں، امتیوں میں، چاہنے والوں میں ایک ایسا فرد تھا کہ جس کا دوست فرعون کے لشکر میں تھا۔ یہ اس کی محبت میں آہستہ آہستہ لشکر کے آخر میں آنے لگا کہ آخر میں جا کر وہاں آواز دے کر اپنے پاس بلا لے۔ اسے اس دوست سے محبت تھی جو موسوی نہیں تھا، اسے اس دوست سے محبت تھی جو علوی نہیں تھا، اسے اس دوست سے محبت تھی جو حیدری نہیں تھا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ یہ اس کی محبت میں ان کے ساتھ ڈوب گیا۔ تھا یہ حضرت موسیٰ کے چاہنے والوں میں، مگر اس کا حساب فرعونیوں میں ہوگا، تو خبردار جوانوں ان سے دوستی مت کرنا جس کے دل کا حاکم علی نہ ہو۔ حسینیت زندہ باد! حسینیت زندہ باد! دیا ہے اور قاعدہ یہ دیا ہے کہ جیسے یہ ایک دن ہے نجات دینے والا، ایسے اور دن بھی ہیں۔ ذکرہم بایام اللہ، انہیں اللہ کے ایام یاد دلاؤ۔ تو حضرت آدم نے جب اپنی امت کو نجات دلائی تو وہ یوم اللہ، حضرت نوح نے جب اپنی امت کو کشتی میں لے کر نجات دلائی تو وہ یوم اللہ، حضرت موسیٰ نے جب نیل سے گزارا تو وہ یوم اللہ، حضرت ابراہیم نے جب اپنی امت کو نجات دلائی تو وہ یوم اللہ، مصطفیٰ سرکار نے جب ہجرت کر کے اپنی امت کو نجات دلائی تو وہ یوم اللہ، علی مولا نے جب اپنے دور میں نجات دلائی تو وہ یوم اللہ، امام حسن نے جب صلح کی تو وہ یوم اللہ، اور اسی طرح امام زین العابدین نے جب دربار شام میں قدم رکھا تو وہ یوم اللہ، امام محمد باقر نے جب مدرسہ کھولا تو وہ یوم اللہ، امام جعفر صادق نے جب علوم عام کیے تو وہ یوم اللہ، امام موسیٰ کاظم نے جب اپنے حلم سے امت کو رہنمائی عطا کی تو وہ یوم اللہ، امام رضا نے جب ولی عہدی قبول کی تو وہ یوم اللہ، امام محمد تقی علیہ السلام نے جب اللہ کی رضایت پر راضی رہ کر دکھایا تو وہ یوم اللہ، امام علی نقی علیہ السلام نے جب اپنے تقوی اور نقابت سے امت کو نجات دلائی تو وہ یوم اللہ، امام عسکری نے جب جلالت دکھائی تو وہ یوم اللہ، امام زمانہ جب غیبت میں جا رہے ہیں جب واپس آئیں گے تو وہ یوم اللہ۔ یہ اتنے زیادہ یوم اللہوں میں، ایام اللہ میں جو سب سے بڑا دن ہے وہ یوم عاشورہ ہے۔ نعرہ
دن تو اس کے ہوتے ہیں جس کی عمر ہوتی ہے، اور جس کی عمر ہوتی ہے اس کی ولادت ہوتی ہے، اور جس کی ولادت ہوتی ہے وہ محتاج ہوتا ہے، اور اللہ لم یلد ہے ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا۔ اللہ کے ہاں ایام کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے ایام کا مطلب جس دن اللہ ثابت ہو، جس دن اللہ کو مانا جائے، اللہ کو مانے جانے کے دن کو یوم اللہ کہتے ہیں۔ تو بتائیے تاریخ بشریت میں، تاریخ ابدیت میں کون کون سے دن تھے جن دنوں میں اللہ کو مانا گیا؟ وہ کچھ میں نے آپ کو اشارتاً ایک مضمون آپ کے حوالے کیا، تحقیق کرنا، مطالعہ کرنا ہم سب کا کام ہے، مگر ان سارے ایام میں جو سب سے بڑا یوم اللہ ہے، سب سے بڑا دن ہے، وہ یوم فتح جناب زینب ہے۔ اس لیے کہ اگر جناب زینب نہ ہوتی تو اصحاب اخدود کی قربانی کی طرح امام حسین کی قربانی بھی تاریخ میں کہیں رہ جاتی۔ اگر اصحاب اخدود کا نام قرآن نے نہ لیا ہوتا سورہ بروج میں تو ہمیں تو یہ نام بھی پتہ نہ چلتا کہ ان کے ساتھ تاریخ میں انسانیت اور اصلاح سماج کی خاطر، اصلاح سماج کی وجہ سے کتنا بڑا ظلم ہوا اور انہیں قتل کر دیا گیا بے دردی کے ساتھ۔ مگر تفصیل، اس کے نتیجے، اس کا دن کون سا تھا، اسے کوئی مناتا ہے کوئی یاد نہیں۔ کربلا کا واقعہ بھی تاریخ میں گم ہو جاتا اگر سیدہ زینب نہ ہوتی۔ بی بی زینب کو اپنی موجود زہرا ہے، خاتون کے 4 روپ ہوتے ہیں، 4 عنوان ہیں، 4 تصویریں ہیں، 4 کردار ہیں۔ ایک خاتون کا پہلا کردار تمہید زندگی ہے، ایک خاتون کا دوسرا کردار اصل زندگی ہے، ایک خاتون کا تیسرا کردار نتیجہ زندگی ہے، اور ایک خاتون کا چوتھا کردار حسن زندگی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ہر کردار کے ساتھ زندگی جڑا ہوا ہے، یعنی خاتون یعنی زندگی۔ وہ جو تمہید زندگی ہے، خاتون جب روپ اپناتی ہے، پہلا جب اس کا کردار سامنے آتا ہے تو وہ تمہید زندگی ہے، جسے بیٹی کہتے ہیں۔ جینے کا جس کو دیکھ کر شوق ہو، جس کی وجہ سے زندہ رہنے کا حوصلہ ہو۔ جس گھر میں بیٹی نہیں ہوتی اس گھر کی زندگی کی رونق نہیں ہوتی۔ جن گھروں میں بیٹیاں ہوتی ہیں ان گھروں کی رونق ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ یہ ہے تمہید زندگی۔ جس گھر کی پہلی اولاد بیٹی ہو، حدیث میں آیا ہے کہ اس کی فضیلت ان سے زیادہ ہے کہ جن کے ہاں پہلی اولاد بیٹا ہو۔ بیٹی زندگی لاتی ہے گھر میں، بیٹیوں سے رونق بڑھتی ہے گھروں اور خاندانوں کے اندر۔ مگر عزیزوں میں ایک جملہ ضرور کہتا گزروں گا کہ ابھی زمانہ جاہلیت شاید ختم نہیں ہوا، اور اگر ختم ہو گیا ہے تو اثرات ابھی بھی باقی ہیں۔ اس لیے کہ زمانہ جاہلیت میں بیٹے کے ہونے پہ جشن منایا جاتا تھا اور بیٹی کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ آج بیٹی کو زندہ درگور نہیں کیا جاتا، یعنی اس کے بدن کو قبر میں نہیں لٹایا جاتا، اس کے احساسات کو درگور کیا جاتا ہے، اس کے جذبات کو دفنایا جاتا ہے۔ بیٹی کے سامنے ہی کہتے ہیں ماں باپ کہ دعا کرو اللہ ہمیں بیٹا دے دے۔ یہ نہیں سوچتے کہ بیٹی سن رہی ہے کہ جس کے ہونے پر ماں باپ راضی نہیں ہیں۔ اگر تمہیں اولاد نرینہ کی دعا بھی کرنی ہے تو کم سے کم یہ بھی سوچ کر دعا کیا کرو کہ جس کے سامنے تم اس آرزو کا اظہار کر رہے ہو وہ تمہاری اس دعا کو اپنے لیے احساس کمتری کا سبب جانے گی۔ پھر تیسری بیٹی ہو جائے تو گردنیں لٹک جاتی ہیں۔ ایک صاحب کے چھٹی بیٹی ہوئی تو وہ لڈو بانٹ رہے تھے، کسی نے کہا صاحب یہاں تو پہلی بیٹی ہوتی ہے تو
پریشان ہو جاتے ہیں، آپ چھٹی بیٹی پہ بھی خوش ہیں؟ کہنے لگے اللہ کا کرم ہے کہ مجھے پڑھی پڑھائی اولاد دے رہا ہے، اس لیے کہ بیٹے کو پڑھانا پڑتا ہے، بیٹی تہذیب پڑھ کر آتی ہے، بیٹی جذبات پڑھ کر آتی ہے، بیٹی محبتوں کو پڑھ کر آتی ہے۔ اگر میری اور آپ کی بیٹی کی اتنی اہمیت ہے، بھائی توجہ چاہوں گا، اگر میری اور آپ کی بیٹی کی اتنی اہمیت ہے تو مصطفیٰ کی بیٹی کو فاطمہ کہتے ہیں، کہ جن کے آنے پہ سرکار کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاتھوں کا بوسہ دیتے ہیں، اپنی جگہ بٹھاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں میں فاطمہ کو دیکھ کر تبلیغ دین میں حوصلہ پاتا ہوں، مجھے اللہ کا پیغام پہنچانے میں حوصلہ ملتا ہے جب میں فاطمہ کو دیکھتا ہوں۔ بیٹی ہے تو مصطفیٰ کی بیٹی، یہ تمہید زندگی ہے۔ یہی خاتون جب روپ بدلتی ہے اور اپنا کردار بدلتی ہے تو یہ ہے اصل زندگی، جسے زوجہ کہتے ہیں۔ گھروں میں گھر، معاشرہ گھروں سے بنتا ہے اور گھر زوجہ سے چلتا ہے۔ جن گھروں میں زوجائیں شوہروں کے لیے اور شوہر زوجاؤں کے لیے اجنبی ہوں، ممبر کی زبان میں بولوں گا، توجہ آپ کی ہوگی، جن گھروں میں میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہوں، ان گھروں میں اولاد کی تربیت اچھی نہیں ہوتی۔ لہذا جتنا وہ میاں بیوی کے اندر تعلق معقول دیکھتی ہے اولاد، اتنا ہی اولاد کی تربیت اچھی ہوتی ہے۔ اگر گھر میں شوہر کے آنے پر ایک خوف حاکم ہو جائے، تھر تھری تاری ہونے لگے، تو یہ شوہر نہیں، شاید کوئی جلاد آ رہا ہے۔ جس کا اپنے گھر والوں سے اخلاق اچھا نہ ہو اور جس کی زوجہ کا اپنے شوہر سے اخلاق اچھا نہ ہو، وہ گھر نہیں ہے، جہنم ہے۔ گھروں کو جنت بنانے کا نسخہ اگر کہیں سے ملتا ہے تو والی و بطول کے گھر سے ملتا ہے۔ ان کی سیرت پر عمل کرنے سے ملتا ہے۔ یہ ہے اصل زندگی جسے زوجہ کہا جاتا ہے۔ پھر یہی خاتون، میں مختصر کر رہا ہوں، یہی خاتون جب اپنا اور کردار بدلتی ہے تو یہ ہے نتیجہ زندگی، جسے ماں کہا جاتا ہے۔ اب وہی خاتون جو زوجہ تھی وہ اب ماں بن گئی ہے، اور جیسے ہی یہ ماں بنتی ہے تو اس کے اندر دو صفتیں روشن انداز سے بڑھ جاتی ہیں، آ جاتی ہیں۔ ایک صفت سخاوت، ایک صفت شجاعت۔ ماں بننے کے بعد یہ خاتون شجاع بھی ہو جاتی ہے، اور ماں بننے کے بعد یہ خاتون سخی بھی ہو جاتی ہے۔ جو کل تک بچا بچا کے رکھ رہی تھی، اب نکال نکال کے کھلاتی ہے۔ جو کل تک بات میں گھبراتی تھی، اب وہ بہت ہی اطمینان کے ساتھ اپنا موقف پیش کرتی ہے، اس لیے کہ صاحب اولاد ہو گئی ہے، اس لیے کہ اس کی گود میں اس کا بچہ آ گیا ہے۔ یہ اولاد کی وجہ سے جو ماں کا کردار سامنے آتا ہے، جسے نتیجہ زندگی کہتے ہیں، یہ بہت بڑا کردار ہے۔ مجلس میں میری بہنیں بھی آئی ہوئی ہیں، قوم کی بچیاں بھی آئی ہوئی ہیں، توجہ کریں میرے بیان پر۔ ہر کردار میں اہل بیت نے ہمیں رہنمائی عطا کی ہے۔ بیٹیوں کو کیسا ہونا چاہیے، زوجاؤں کو کیسا ہونا چاہیے، ماں کو کیسا ہونا چاہیے۔ میری محترم بیویوں، یہ بچہ تمہاری گود میں امانت پروردگار ہے، اسے اللہ نے تمہارے حوالے کیا ہے، نہ جانے کب واپس لے لے۔ امانت میں خیانت اہل بیت والوں کا کام نہیں ہے۔ امانت داری اور اللہ کی امانت کو جیسا تھا ویسا رکھنا۔ توجہ، امانت کا کیا مطلب ہے؟ امانت کا مطلب یہ ہے کہ امانت جیسی دی جائے ویسے ہی لوٹایا جائے۔ اگر آپ کے پاس کوئی رقم امانت رکھوائے تو جو نوٹس تھے وہی رہنے چاہیے، جو آپ کے پاس مثلاً زیورات رکھوائے وہی ہونے چاہیے، اس کے بدلے میں اس جیسے نہیں، جیسا تھا ویسا رکھا جائے۔ اولاد ماں باپ کی گود میں امانت ہے، تو جیسا اللہ نے دیا تھا ویسا ہی رکھنا ہے۔ اللہ نے کیسا دیا تھا؟ یہ چھوٹا سا بچہ اگر کچھ کر دے تو کہتے ہیں چھوڑو، معصوم ہے۔ یہ اگر کسی کا شیشہ توڑ دے تو اس سے درگزر کرتے ہیں معصوم ہے۔ یہ بچہ جتنا اللہ کی عطا کے دور سے قریب ہوتا ہے، ہم اسے معصوم بولتے ہیں،
یعنی اللہ نے اسے گناہوں سے بچا ہوا دیا تھا، اور اب ہمارے ہاتھ میں امانت ہے. یہ گناہ کا عادی نہیں تھا، یہ گناہ سے آشنا نہیں تھا، اسے اللہ نے گناہوں سے بچا ہوا دیا تھا. اب اسے ویسا ہی رکھنا ہے جیسا دیا تھا. اب کس نے کتنا اس میں محنت اور کام دکھایا، کام کیا، وہ ایک علیحدہ بحث ہے. مگر عزیزو ذرا غور کریں، کسائے یمنی کے نیچے حسنین جب آ رہے ہیں تو یہ سیدہ اور علی مولا کا کمال ہے کہ اللہ نے جیسا دیا تھا ایسا رکھا. ماں کا کام اپنی بچے کو گناہوں سے ناشنا کرنا اور نیکیوں سے آگاہ کرنا، یہ ماں کا اور باپ کا کام ہے. پھر یہ نتیجہ زندگی تک پہنچ جائے تو سمجھتے ہیں کہ کمال ہو گیا. مگر عزیزو، اللہ کی مصلحت یہ تھی کہ سیدہ تینوں عنوانوں میں کمال پر تھی ہیں: تمہید زندگی، اصل زندگی، نتیجہ زندگی. مگر سیدہ کے ہاں اللہ نے ایک عنوان نہیں رکھا تاکہ ضرورت محسوس ہو ایک اور بیوی کی، اور وہ عنوان ہے حسن زندگی، جسے بہن کہا جاتا ہے. اللہ نے سیدہ کے بھائیوں کو لے لیا بچپن میں. اب ثانیہ زہرا کی ضرورت پڑے گی، لہذا ثانیہ زہرا وہ جو بہن اور بھائی کے رشتے کو کمال پر پہنچائے، عروج عطا کرے، معراج عطا کرے بہن اور بھائی کے رشتے کو. بہن اور بھائی کے رشتے کو معراج عطا کرنے کے لیے جناب زینب شام آ گئی. حدیث عشق تو بابست کربلا و دمشق، یکے حسین رقم کرد دیگر زینب. عشق کی دو ہی تو داستانیں ہیں، ایک کربلا ہے، ایک دمشق ہے. ایک کو حسین نے لکھا اور ایک کو بی بی زینب نے لکھا. مگر رونے والوں، امام حسین کی حدیث عشق 2 محرم کو شروع ہوئی اور 10 محرم عصر کے وقت جب میرے مولا کے گلے پہ کند خنجر چل رہا تھا اور ہر ضربت پر حسین مولا اللہ کا ذکر کر رہے تھے. بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلا ملت رسول اللہ توب علیکا انکا انت التواب الرحیم انا للہ وانا الیہ راجعون. یہ وہ الفاظ ہیں جو امام حسین کے گلے پر جب خنجر چل رہا تھا تو یزیدی لشکر کے سپاہیوں نے سنے. حسین کا اطمینان یوم اللہ ہے. مگر جب خنجر چل رہا تھا تو ٹیلے پہ کھڑی ایک بہن دیکھ رہی تھی اور وہ بار بار سر پر ہاتھ رکھ کر اعلان کرتی تھی کوئی ہے جو میرے ماجائے کو بچائے. مگر اتنے بڑے مجمع میں کوئی نہ تھا جو یہ کہتا کہ میں نے نبی کو دیکھا کہ حسین کو اپنے دوش پر لائے. ہاں پسر سعد نے اگر کہا بھی تو یہ کہا ذوالجناح کو کوئی تیر نہ مارے، میں نے بچپن میں نبی کو اس پہ بیٹھے دیکھا ہے، اسے پکڑ کر لاؤ میں تبرک کے طور پر اپنے پاس رکھوں گا. یہ تو یاد رہا کہ نبی گھوڑے پر بیٹھتے تھے، مگر یہ یاد نہیں رہا کہ نبی کے دوش پر حسین بیٹھتا تھا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جو جہاں بیٹھا ہے، جس کے مذہب میں رونا جائز ہے، جو رونے آیا ہے اپنی آواز کو آزاد کرے گا. چہلم کی مجلس ہے، میں سال بھر آپ کی نوکری میں رہتا ہوں مگر سب سے زیادہ گریہ چہلم کے دن ہوتا ہے. مجلسیں ہم بہت پڑھتے ہیں مگر میرے احساس یہ ہیں
چہلم کی مجلس میں ہوتا ہے، اور شاید اس کا سبب یہ ہے، یہ وہ مجلس ہے جس میں زینب کھل کے روئی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہ وہ مجلس ہے جس میں رباب پھوٹ پھوٹ کے روئی ہے۔ جناب لیلا چہلم کے دن کھل کر روئی ہے۔ اجرکم اللہ۔ ایک اور رونے والا ہے امام زین العابدین، مگر عزاداروں ذرا جملہ سنبھل کے لیجئے گا، ایک رونے والی تو زندان شام میں مر گئی، اب رونے کی آواز اس بچی کی نہیں آتی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حق ہے ایسے ہی کریے آپ۔ میری بیوی زینب عصر عاشور سے چہلم تک مسلسل امتحان دیتی رہی۔ عصر عاشور کا وہ امتحان کیا کم تھا کہ جب گلے پہ خنجر چل رہا تھا اور بہن بھائی کو ذبح ہوتے دیکھ رہی تھی۔ عصر عاشور کا وہ امتحان کیا کم تھا جب گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عصر عاشور کا امتحان وہ کیا کم تھا جب خیمے جلے، سکینہ کے بالیاں چھینچی گئیں، جناب فاطمہ کبریٰ کے سر سے چادر اترتی دیکھی، جب آگے بڑھ کر پھوپھی سے لپٹ کے روئی کا پھوپھی اماں میرے سر سے چادر اتار لی، تو فرمایا ہے میری بچی تمہاری پھوپھی کے سر پہ بھی چادر نہیں ہے۔ وہ کتنے سخت امتحان، اور پھر شام غریبہ کا امتحان، پھر 11 محرم کو مقتل سے گزرنے کا امتحان، پھر کوفے کے بازار سے گزرنے کا امتحان۔ ایک چھت سے صدقے کی کھجوریں بھیجی گئیں، ایک گھر سے صدقے کی کھجوریں بھیجی گئیں۔ ایک بچے نے جو بھوکا تھا اپنا ہاتھ کھجور کے دانے کی طرف بڑھایا تو دور سے جناب زینب کی آواز آئی، الصدقہ تو علینا حرام، صدقہ ہم پہ حرام ہے۔ اس بچے نے ہاتھ روک لیا، جس خاتون نے صدقہ بھیجا تھا وہ گھر سے نکلی، جناب زینب کے قریب آ کر کہتی ہے بی بی صدقہ تو اہل بیت پہ حرام ہے، ایسے میں اگر کوئی جاننے والا مل جائے تو دل کرتا ہے لپٹ کے روئے۔ جناب زینب نے فرمایا تو اہل بیت کو جانتی ہے؟ کہنے لگی اہل بیت کے فرد فرید کو حسین کہتے ہیں۔ میری بیوی نے فرمایا حسین کی بہن کو جانتی ہے؟ 2 قدم آگے آ کے کہتی ہے اگر بازار نہ ہوتا تو میں بتاتی حسین کی بہن کون ہے۔ بیوی کی آواز آئی ہے ام حبیبہ پہچان۔ جناب زینب کا امتحان، قافلہ 15 محرم کو کوفے سے چلا اور پہلی سفر کو شام پہنچا۔ میں نے ایک لمحے میں 15 دن بیان کر دیے۔ میں نے کیا کہا؟ 15 محرم کو کوفے سے چلا، پہلی سفر کو شام پہنچا۔ کتنی دیر لگی مجھے بولنے میں؟ حسین کے بچے اونٹوں سے گرتے رہے، اونٹ بچوں پہ پیر رکھتے رہے، کبھی سکینہ گری، شام آ گئی، شام کا بازار آ گیا، لوگوں کو ازدحام، غیرت مندو
یہ مجمع غیرت مندوں کا مجمع ہے. آپ نے اپنی عورتوں کو پردے میں بٹھایا ہوا ہے. اللہ آپ کی بیویوں کے پردے محفوظ رکھے. اگر ہمارے سامنے کوئی اجنبی ہمارے گھر کی عورت کی طرف دیکھ لے, ہمارا دن نہیں گزرتا سلام ہو امام سجاد پر. جب ایک کرسی پہ بیٹھے ہوئے شخص نے جناب سکینہ کی طرف اشارہ کیا, بی بی بھائی سے لپٹ گئی, کہا بھائیا یہ تو سنا تھا کہ ہمیں اسیر بنایا جائے گا, ہم نے یہ نہیں سنا کہ ہمیں کنیزی میں مانگا جائے گا. شام کا دربار, شام کا دربار. آیت اللہ شیرازی صاحب فتویٰ تحریم تمباکو کربلا میں حرم امام حسین میں مصائب سن رہے تھے. ذاکر مصائب پڑھ رہا تھا اور بہت جلدی جلدی سخت جملے کہہ رہا تھا, تو انہوں نے روتے ہوئے آواز دی اور کہا آہستہ پڑھو, ہمیں رونے تو دو, تم اتنے سخت جملے اتنی جلدی بول رہے ہو. وہ آہستہ آہستہ پڑھنے لگا. جب اس نے ایک جملہ کہا تو جملہ ایسا تھا کہ وہ چیخ مار کے روئے اور 3 گھنٹے بے ہوش رہے. وہ جملہ یہ تھا کہ دربار شام میں آواز دی گئی زینب کو دربار میں لایا جائے. سجاد کو بڑا عزیز ہے. میں آپ سے کہوں گا جلوس نکلے تو کسی کو دھکا نہ لگ جائے, کسی کو کوہنی نہ لگ جائے. کیا معلوم امام سجاد آئے ہوئے ہیں. خواتین سے بھی کہوں گا ذرا ہوشیار. ایک دکھیا ماں اپنے ساتھ 4 سالہ پوتی کو لاتی ہے. بچی پوچھتی ہے دادی کاش یہ کربلا میں ہوتے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بیویوں کو حلقے میں, بیویوں کے حلقے میں جناب زینب کھڑی ہیں. امام سجاد زنجیروں میں بندھے کھڑے ہیں. اچانک ایک تشت لا کے رکھا جاتا ہے. یزید ایک چھڑی سے تشت کا رومال ہٹاتا ہے. جب رومال ہٹتا ہے تو حسین کا کٹا ہوا سر. عزاداروں قیامت کا جملہ ہے, اللہ کرے بیان کر جاؤں کہ ایک مرتبہ وہ چھڑی حسین کے لبوں تک آئی. امام حسین کے سفید دندان, ان پر وہ چھڑی پہنچی تو زید ابن ارقم نامی صحابی کھڑا ہو گیا اور آواز دے کر کہا لقد رأیت شفتا یا رسول اللہ علیہما. اے یزید یہ چھڑی ہٹا, میں نے نبی کے لبوں کو ان لبوں سے جڑتے دیکھا. زینب اسیر ہو گئی. ایک چھوٹی سی بچی, روزانہ بابا کو یاد کرنے والی بیٹی, ایک رات سوتے سوتے اٹھی, کبھی زندان کے اس کونے میں تو کبھی اس کونے میں, کبھی ماں کو آواز دی تو کبھی پھوپھی کو, کبھی چچی کو آواز دی تو کبھی بڑی بہن کو, اور کبھی آ کر بھائی سے کہا بھیا بابا آئے تھے. اور سکینہ کے بین پر پورا قافلہ رونے لگا. جب رونے کی آوازیں بلند ہوئیں تو یزید کے آرام میں خلل پڑا. سر حسین بھیج دیا. وہ
جو بابا کو روزانہ یاد کرتی تھی، جب سر لا کر کنیزوں نے رکھا، رومال ہٹایا تو دور سے سر کو دیکھ کر کہا بھیا یہ کس کا سر ہے؟ کہا یہ بابا کا سر ہے۔ بس جیسے ہی سنا نا تو کھڑی تو ہو گئی مگر پیروں میں دم نہیں تھا۔ زمین پر بی بی گری، بیویوں نے سہارا دیا، پھر گری اور گرتے اٹھتے بابا کا سر جا کر لیا، اپنی آغوش میں لے کر کہا بابا یہ آپ کی رگیں کس نے کاٹی؟ بابا یہ آپ کے رخسار پہ کس کا خون ہے؟ بابا یہ آپ کی پیشانی پر کس نے پتھر مارا؟ پھر کہا بابا مجھ سے بھی پوچھئے میرے گوشوارے چھین لیے، مجھے تماچے مارے۔ بابا بابا کہتی کہتی بچی خاموش ہو گئی۔ امام سجاد قریب آئے، نبض پر ہاتھ رکھا، آواز آئی انا للہ۔ زندان شام سکینہ کا جنازہ سبب بنا کہ بیویوں کو رہائی ملی۔ جناب زینب نے مطالبہ رکھا ہمارے تبرکات واپس کیے جائیں، ہمارے ساتھ ایک ایسا رستوں سے آشنا فرد کیا جائے جو ہمیں کربلا سے مدینہ پہنچائے، اور ہمیں ایک گھر دیا جائے جہاں میں اپنے بھائی کا ماتم کروں۔ یزید نے کہا زین العابدین تبرکات لوٹ کر کوئی کہیں لے گیا، کوئی کہیں لے گیا، ان تبرکات کی رقم بتاؤ تو میں دینے کو تیار ہوں۔ امام بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہو گئے، فرمایا تیرے پاس وہ دولت کہاں ہے جو اس چادر کی قیمت ادا کرے جو میری پھوپھی زینب کے سر سے اتاری گئی؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں آخری منزل بیان پر ہوں، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ کہا ہم آپ کے ساتھ بشیر ابن جزلم کو کریں گے جو آپ کو مدینہ پہنچائے گا، ایک گھر بھی آپ کو دیتے ہیں۔ جناب زینب نے 10 دن تک شام میں ماتم کیا، شام کے دیہات کی عورتوں کو حسین سے آشنا کیا، اور جب یہ ماتم جاری تھا تو ایک دن اعلان ہوا کہ تبرکات کچھ واپس آئے۔ ایک گٹھڑی لا کے رکھی گئی، جناب زینب نے اسے کھولا تو چادریں نظر آئیں۔ ایک چادر کو دیکھ کر آواز دی بھابی لیلا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کی چادر واپس آ گئی۔ ایک اور چادر اٹھائی تو آواز دی بھابی ام فروا، آپ کی چادر بھی واپس آ گئی۔ عزاداروں سنیں گے ایک چھوٹی سی چادر جناب زینب نے اٹھائی، قبر سکینہ پر پھیلا دی۔ سکینہ تمہاری چادر بھی آ گئی، محمل تیار۔ آخری جملے، محمل تیار۔ جناب زینب نے دیکھا رنگین کپڑے لگے ہوئے ہیں ہماریوں پر، فرمایا زین العابدین اجعلوها سودا حتی یعلم الناس نحن فی عزاء اولاد زہرا۔ اے زین العابدین انہیں کالے کپڑوں میں تبدیل کرواؤ تاکہ جہاں جہاں سے ہماری سواریاں گزریں لوگ سمجھ جائیں حسین کے عزادار جا رہے ہیں۔ کالے علم اور کالے کپڑوں کا فلسفہ جناب زینب نے دیا۔ محمل تیار۔ امام سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں، ساری بیویاں بیٹھ گئیں، فرمایا بھابی رباب نظر نہیں آ رہی، فرمایا مجھے معلوم ہے میری ماں رباب کہاں ہے۔ اب آگے آگے امام سجاد، آخری جملے، پیچھے پیچھے ساری بیویاں۔ امام سجاد نے زندان شام میں قدم رکھا تو کیا دیکھا، جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو گلے سے لگائے ہو، ایسے جناب رباب نے قبر سکینہ کو سینے سے لگایا اور ایک جملہ کہہ رہی ہے، سکینہ اٹھو، قافلہ تیار ہو گیا، ہم مدینے واپس جا رہے ہیں۔ بی بی نے فرمایا، جناب زینب نے فرمایا بھابی چلیے قافلہ تیار ہے۔ فرمایا زینب میرا مدینے میں کون ہے؟ میرا والی کربلا رہ گیا، میری بچی اکیلی ہے۔ امام سجاد نے فرمایا اماں آئیے محمل میں بیٹھیے۔ امام سجاد کے حکم میں محمل میں آگے بیٹھی، قافلہ چلنے لگا۔ شام کے دیہات کی عورتوں نے آواز دی الوداع یا زینب، الوداع یا زینب۔ جناب زینب نے محمل کا کچھ پردہ ہٹایا اور آواز دے کر کہا شام کی عورتوں مجھ پر ایک احسان کرو گی؟ ساری بیویوں نے کہا بی بی حکم کریں گی۔ فرمایا ہماری سکینہ کو اکیلا نہ چھوڑنا، اللہ آپ کو
شام لے جائے. اب جب شام جائیں نا تو جالی سے قبر کو ضرور دیکھیے گا. آج بھی شام کے دیہات کی عورتیں کھلونے لا کے ڈالتی ہیں, گڑیائیں لا کے ڈالتی ہیں.